آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی مشکل سامنے آئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سائفر کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود کے خلاف جو ابتدائی چالان ہے وہ ایف آئی اے نے عدالت میں جمع کروا دیا ہے۔ اس میں مجموعی طور پر 28 لوگ ہیں جن کو گواہان کے طور پہ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جو پارٹی کی سیکنڈ لیڈرشپ تھی، سب نے کہا کہ جس کا سب سے زیادہ ہمیں افسوس ہے وہ اسد عمر ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا جو بیان ہے، میاں صاحب بالکل نہیں چاہتے جنرل باجوہ کا احتساب ہو، جنرل فیض کا احتساب ہو، اس ٹائم کے ججز ثاقب نثار صاحب، اور یہاں سے ایک اسٹرانگ قسم کا میسج چلا گیا تھا کہ اگر آپ نے وہی والی غلطیاں کرنی ہے، جس طرح بہت ہو گیا 3 بار آپ نے ہیٹرک کر لیا اپنی حکومت گنوانے کی، اگر ہیٹرک سے بھی آپ نے نہیں سیکھا تو دوبارہ کب سیکھیں گے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل عادل نظامی سپیکس۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں سب سے پہلے تو کل جو ملک کے 3 شہروں میں افسوسناک واقعات پیش آئے کہ میلاد کے جلوسوں میں مسجد میں جو دہشت گردی کے معاملات ہوئے اور کئی جانیں قیمتی جانیں جو محبت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے سڑکوں پر تھے اور یوم ولادت منا رہے تھے، ان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے انتہائی افسوسناک ہیں، جتنی مذمت کی جائے اور کم ہیں، اور جو شہداء ہیں ان کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں۔ باقی ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز، ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے، جبکہ دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف، مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی مشکل سامنے آئی جب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سائفر کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود کے خلاف جو ابتدائی چالان ہے وہ ایف آئی اے نے عدالت میں جمع کروا دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس کیس میں مشکلات بڑھیں گی، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون وہ جلسے جلوس اور پاکستان آنے کی میاں صاحب کی تیاریاں کر رہے ہیں، پورا پلان دے چکے ہیں، ان کے لیے ساری چیزیں فی الحال پرسکون نظر آ رہی ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف وہی جو نون لیگ کے لیے 2017 میں حالات تھے، آج وہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات پیدا ہو چکے ہیں، کر دیے گئے ہیں، اور جن کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ معاملہ بالکل ایک مشکل کا باعث بننا ہی تھا۔ اس کے حوالے سے پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ ایک بڑا کیس ہے، کیونکہ آفیشیل جو سرکاری معاملات ہیں، پرائم منسٹر جو ہے وہ اوتھ لیتا ہے کہ وہ جتنے بھی سرکاری اس کے پاس راز ہوں گے ان کو سیگہ راز میں رکھے گا، ان کو کسی صورت بھی پبلک نہیں کرے گا۔ لیکن جس طرح سے پی ٹی آئی نے اس کو پولیٹیکلی اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، اس کو منورنگ کی، اس کی 27 مارچ کا جو جلسہ تھا پریڈ گراؤنڈ کے اندر، اس کے عمران خان نے جس طرح سے سائفر کی کاپی اور اس کو لہرایا اور ایک بیانیہ بنایا اپنی حکومت جانے کے حوالے سے، جو ایک دیکھ رہے تھے کہ ایک چیزیں جو ہیں ان کے خلاف جا رہی ہیں، تو کوشش کی حکومت بچانے کی، تو اب اس میں جو ان کے قریبی لوگ تھے وہی آج ان کے لیے مسائل کا باعث بن رہے ہیں۔ سب سے پہلے اعظم خان پرنسپل سیکرٹری تھے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے، انہوں نے آج جو بیانات اپنے، ان کا جو چلان جمع ہوا ہے اس میں 161 اور 164 کے بیان وہ شامل ہیں جو واضح طور پر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، اور جو پوری چین بیچ میں تھی وزارت خارجہ سے لے کر وزیر اعظم آفس تک، وہ ساری بھی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی جو اس ٹائم وزیر خارجہ تھے ان کے خلاف ہی دکھائی دے رہی ہے۔ اب اس میں مجموعی طور پر 28 لوگ ہیں جن کو گواہان کے طور پہ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، اور آج جو ایک بات جو سب سے زیادہ ڈسکس ہوتی رہی، جس پر سب سے زیادہ بات کی جاتی رہی، کہ اسد عمر جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے، وفاقی وزیر تھے اس ٹائم عمران خان کے بہت قریب، بلکہ ان کو تو ایک ٹائم پہ یہاں تک دیکھا جا رہا تھا کہ شاید کبھی چیئرمین پی ٹی آئی کو کہیں دائیں بائیں ہونا پڑ جائے، کوئی پارٹی میں مشکل ٹائم آئے تو اسد عمر ایک ایسا فگر نظر آ رہے تھے جو پارٹی کو لیڈ کر سکتے تھے، اور ایک ایکسپیکٹیشن تھی۔ صاف شفاف آدمی ہیں، اینگرو ان کا کیریئر، اور جب پاکستان تحریک انصاف انہوں نے جوائن کی تھی اس ٹائم بڑا ان کی پروجیکشن ہوئی کہ وہ پتہ نہیں کتنے 1 کروڑ کی نوکری یا کتنے لاکھ کی نوکری چھوڑ کر جو ہے وہ انہوں نے پالیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن آج ان کو جس طرح مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے، اسد عمر کو سائفر کیس میں اس طرح سے سائیڈ پہ کر دیا گیا۔ آلدو ان کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا، دوسری بار ان کی گرفتاری کی خبریں چلیں، اطلاعات آئیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ ایف آئی اے نے ان کو بالکل حراست میں لیا، لیکن معاملات سیٹ اس طرح ہوئے کہ خبر کی ہی تردید کر دی گئی کہ اسد عمر کو تو کسی نے حراست میں لیا ہی نہیں۔ شاہ محمود پہلے گرفتار ہوئے، پھر چھوٹے، پھر ان کو دوبارہ اس میں گرفتار کیا گیا اس کیس میں۔ اب جو پوری چین ہے وہ چین چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف، جس میں 28 لوگ، جن میں سے 27 کا بیان جو ہے آج ایف آئی اے نے چلان میں جمع کروایا۔ اب اس چین میں کون کون آتا ہے؟ امریکہ میں اس ٹائم کے سفیر اسد مجید، اس ٹائم کے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود خان، یہ دونوں افسران ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔
اس کے بعد جو ایڈیشنل سیکرٹری دفتر خارجہ تھے وہ بیچ میں شامل ہیں، پھر پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری، پرائم منسٹر آفس کا عملہ، مجموعی طور پہ یہ 28 لوگ بنتے ہیں. اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ 28 کے 28 نے یہی کہا ہے، اور جو ایک چین تھی اس کا ایک ہی طرح کا موقف ہے جو اعظم خان نے موقف اپنایا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہم نے وہ دیا سائفر کی کاپی ڈی کوڈ کر آلدو وہ اصل کاپی نہیں تھی، اس کی کاپی تھی، اور اس میں ایک آفیشیل ڈاکومنٹ اصل ہو یا اس کی فوٹو کاپی کروا لی جائے، اس کی اہمیت اس میں جو اصل کاپی نہیں، اصل جو اس کے اندر اس کا جو مواد تھا وہ سیکرٹ تھا، وہ نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے اس کی اہمیت تھی، اس کو جو ہے باہر نہیں جانا چاہیے تھا. اب وہ کاپی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے پاس ہے، گم ہو گئی، کہاں ہے؟ اب یہ اس میں آگے چل کر چلے گا معاملہ. اب اسد عمر جو ہے ان کو کلین چٹ دے دی گیا ہے. ان کو بیک گراؤنڈ بھی کہ ان کے والد صاحب بھی پاک فوج سے تعلق رکھتے تھے اور میجر جنرل کے عہدے پر فائز رہے ان کے والد صاحب. ان کے جو بھائی ہیں محمد زبیر، ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. بڑی اب فیملی کے طور پر ابھرے ہیں دونوں بھائی، دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر خاصے ایکٹیو ہیں اور دونوں پارٹیز کا نیریٹو لے کے چلنے میں آگے پیش ہیں. تو اب دونوں بھائی جو ہیں وہ شاید آگے جا کے کوئی ایک پلیٹ فارم پہ بھی اکٹھے ہوتے نظر آ سکتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا ڈیمیج، بہت بڑا افسوس ہوا. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جو پارٹی کی سیکنڈ لیڈرشپ تھی، سب نے کہا کہ جس کا سب سے زیادہ ہمیں افسوس ہے وہ اسد عمر ہیں. آلدو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پارٹی کا جو عہدہ تھا وہ چھوڑ دیا ہے، لیکن ابھی بھی ود ان پارٹی ہیں. لیکن جب آپ مشکل ٹائم میں پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے، جب آپ نے دیکھ لیا شہریار افریدی کو دیکھ لیا، علی محمد خان کو دیکھ لیا، سب کو چھوڑیں، یہیں پر دیکھ لیں کہ حال ہی میں پی ٹی آئی جوائن کرنے والے چودھری پرویز الہی کو دیکھ لیا کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، جن کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ اتنا ٹائم وہ جیل گزار سکیں گے، لیکن جیل گزار لی انہوں نے. ابھی بھی اپنے جو ایک موقف ہے اس پہ کھڑے ہیں. شاہ محمود کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں پائی جاتی تھی مخدوم صاحب کے بارے میں کہ وہ چھوڑ سکتے ہیں پارٹی، وہ اس طرح سے عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے، لیکن وہ آج آپ کے سامنے جیل میں موجود ہے. لیکن جو اسد عمر ہے وہ پارٹی کے ساتھ نہیں تھے، اب ان کو کلین چٹ مل گئی ہے. آنے والے دنوں میں یہی کیس ہوگا جو ڈیسائسو رول پلے کرے گا اگلی جو 5 سالہ پاکستان کی سیاست میں چیزیں ہونے جا رہی ہیں. باقی ابھی میں نے ایک شخصیت کا نام لیا بیچ میں، اسد مجید، جو اس ٹائم امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے. جب وہ سیکرٹری خارجہ بنے، ان کی ہمارے ساتھ دفتر خارجہ میں ملاقات ہوئی، تو جب چائے پہ گپ شپ لگنی شروع ہوئی، انفارمل سے ایک سیشن تھا، تو سب جتنے جرنلسٹ تھے اس میں کافی سینئر جرنلسٹ اعزاز سید صاحب تھے اور کافی لوگ وہاں پہ ہم دوست موجود تھے. ہم نے کہا سر وہ انہوں نے کہا سائفر کے بارے میں بات نہیں کرنی، باقی مجھ سے جو مرضی پوچھیں. وہ سیکرٹری خارجہ بنے تھے تو انہوں نے چائے پہ ہم لوگوں کو انوائٹ کیا تھا. انہوں نے کہا سائفر کو ڈسکس نہیں کرنا آپ نے، باقی آپ مجھ سے جو مرضی بات کرنے میں آپ کو جواب دے دوں گا. سائفر پہ کبھی اور دوبارہ کسی دن بیٹھیں گے تو پھر بات کریں گے. لیکن وہ دوبارہ نہیں آئی اور اب وہ اپنے عہدے سے مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد گھر جا چکے ہیں. نئے سیکرٹری خارجہ سائرس قاضی جو ہیں وہ ان کی جگہ آ چکے ہیں. تو اب یہ بات کر رہا تھا میں کہ جو یہ کیس ہے بڑا ڈیسائسو ہوگا. کس طرح ڈیسائسو ہوگا؟ اسی کیس کی بنیاد پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان الیکشن کا حصہ نہیں لیں گے، الیکشن کا پارٹ نہیں ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف ہو سکتی ہے، چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن کا پارٹ نہیں ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کے جو سابقہ اراکین اسمبلی تھے ان میں سے بیشتر چھوڑ چکی ہے. جو لوگ ابھی بھی پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ ہیں، جب ٹائم آئے گا وہ پارٹی کا ٹکٹ نہیں لیں گے، وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے. میں کافی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ جب بھی ملک میں الیکشن ہوگا ہم پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے، ہم آزاد حیثیت سے الیکشن میں جائیں گے. اب الیکشن کی بات ہو رہی ہے، الیکشن کب ہوں گے؟ اب سابق وزیر اعظم جو نواز شریف ہے وہ پاکستان آنے کے لیے ساری ان کی معاملات جو ہے بڑی تیزی سے چل رہے ہیں. اور ایک بیانیہ جو انہوں نے چند دن پہلے بنایا تھا، ایک میسج انہوں نے دیا، پھر اگلا میسج پاکستان سے گیا، انہوں نے میسج دیا کہ جی جنرل فیض اور جنرل باجوہ ان کے خلاف یہاں پر جو ہے وہ احتساب ہونا ہے، بہت ضروری ہے. ججز کے بھی نام لیے، جس کے بعد وزیر داخلہ نے کہا کہ جی میاں صاحب جب آئیں گے تو ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے. اب جو ایک یہاں پاکستان سے بھی ان کو میسج گیا، شہباز شریف صاحب آلریڈی وہاں موجود ہیں جو مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اور بیچ میں کوئی درمیانی رستے کے اوپر گفت و شنید کے لیے میاں صاحب کو قائل کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو بیان ہے وہ سامنے، انہوں نے کہا جی میاں صاحب نے تو ساریاں چیزیں اللہ کے اوپر چھڑ دیتی. ارے میاں صاحب نے 2017 جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا ہے. میاں صاحب بالکل نہیں چاہتے جنرل باجوہ کا احتساب ہو، جنرل فیض کا احتساب ہو، اس ٹائم کے ججز ثاقب نثار صاحب اور جسٹس کھوسا صاحب، بلکہ اب تو بندیال صاحب کا بھی نام لے لیں کہ ان کے خلاف کوئی اس طرح کی چیز ہو، وہ نہیں، انہوں نے سب چیزیں اللہ سے چھڑتی ہیں. کیونکہ میاں صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے ذرا وہ نرم دل ہیں، جس طرح مطلب کہ بڑے
سافٹ ہارٹ ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ جی اس طرح کی چیزیں اب آگے لے کے جائی جائیں، کیونکہ یہاں سے ایک اسٹرانگ قسم کا میسج چلا گیا تھا کہ اگر آپ نے وہی والی غلطیاں کرنی ہیں، جس طرح اسحاق ڈار نے کہا کہ جی نہیں ہم چاہتے کہ ہم غلطیاں اپنی جو ہے ان کو رپیٹ کریں، یا ہمارے پاس دو آپشن ہیں، ایک آپشن یہ ہے کہ ملک کو ترقی کی راہ پر لے کے جائیں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ احتساب کریں اور کیسز بنائیں، انہی میں الجھے رہیں، بچنے والے پھر بچنے کی کوشش کریں گے، آپ ان کو پھنسانے کی کوشش کریں گے، 2 3 2.5 سال اسی طرح گزریں گے، اس کے بعد دوبارہ لوگ آپ کو یہاں سے چلتا کریں گے، پھر ایگزائل، پھر لندن کی سیریں، وہاں کی سرد ہوائیں، اور پھر دوبارہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے، جی ٹی روڈ، تحریکیں. تو لہٰذا اس بار میاں صاحب کو مشورہ دیا گیا میاں صاحب تھوڑا کنٹرول، بہت ہو گیا، 3 بار آپ نے ہیٹرک کر لیا اپنی حکومت گنوانے کی، اگر ہیٹرک سے بھی آپ نے نہیں سیکھا تو دوبارہ کب سیکھیں گے؟ تو یہ اگر آپ کو آخری بار موقع مل ہی گیا ہے تو لہٰذا اس بار جو اپنے پچھلے 3 تجربات ہیں ان سے ذرا تھوڑا سبق سیکھیں، اور اس بار تھوڑا ذرا خیال کریں، دوبارہ وہ والا بیانیہ اور وہ والی لائن، ہارڈ لائن نہ لیں، نہیں تو کسی صورت نہ آپ پاکستان جائیں گے، نہ الیکشن ہوگا، نہ وزیر اعظم بنیں گے. تو میاں صاحب کی بات سمجھائی گئی ہے، جس کا میاں صاحب کو لگتا ہے کہ سمجھ آ گئی ہے، اور یہ ایک اچھی چیز بھی ہے. ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن، یہ ہم نیلسن منڈیلا کے بارے میں آج مجھے تو عرصہ ہو گیا چیز سنتے ہوئے، 2007-8 پرویز مشرف دور سے سننا شروع ہوئے تھے کہ جی ملک کو آگے لے کے چل رہا ہے، چھوڑ دے پیچھے جو کچھ ہوا، ماضی کو بھول جائے، پاکستان ترقی کرے. لیکن 15 سالوں میں ہم نے دیکھا جو وزیر اعظم آیا وہ ماضی کو لے کے بیٹھا رہا. نواز شریف صاحب آئے، وہ مشرف کا ٹرائل کرنے میں لگے رہے. اس کے بعد عمران خان صاحب آئے، مینڈیٹ لے کر آئے تھے اکانومی ٹھیک کرنے کا، لا اینڈ آرڈر، احتساب کا نعرہ بھی ان کا ایک بالکل نعرہ تھا، لیکن وہ ایسا احتساب کا نعرہ بنا کہ وہ 3.5 پونے 4 سال میں ایک کیس ایسا نہیں ہے جس کا وہ ڈسیزن کروا سکے ہوں وہ. بلکہ احتساب کا جو پورا معاملہ ہے، شہزاد اکبر صاحب نے کہا خان صاحب یہ پاکستان کی عدالتیں بالکل فارغ ہیں، چھوڑیں، ہم جو ہے نا چلتے ہیں لندن، وہاں جا کے کیس کرتے ہیں اور وہاں ان کو بڑی ہیوی قسم کی سزائیں ہو جائیں گی. لندن میں بھی کیس ہار گئے. مطلب پونے 4 سال جو احتساب کا نعرہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس پہ صرف چور، ڈاکو، $200 ارب، پتہ نہیں کون کون سے سہانے سپنے دکھائے گئے، لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو بھی گھر جانا پڑ گیا. تو اب جو نئی گورنمنٹ آنے والی ہے، جو میاں صاحب اگر لگ رہا ہے ان کو کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، ان کے لیے حالات جو ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں، تو اگر وہ بھی پچھلی حکومتوں کی ہی روش پر چلیں گے تو میرے خیال سے جو پچھلے 3 تجربات ہیں، یہ اس میں چوتھے تجربے کا اضافہ ہوگا، کچھ نیا نہیں ہوگا ان کے لیے. تھینک یو سو مچ.